بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے غسل، کفن اور نماز جنازہ اور تدفین کے کیا احکام ہیں، اس حوالے سے ہم سنیں گے۔ تو یاد رہے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے تو مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ اگر تو بچہ جو پیدا ہوا اور وہ پیدا ہونے کے وقت زندہ تھا، یعنی کہ اکثر حصہ باہر آ چکا تھا، تو پھر اس صورت میں اس کو غسل بھی دیں گے اور کفن بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اسے قبرستان کے اندر اس کی تدفین بھی کی جائے گی۔ اور اکثر حصہ پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ اگر سر سے باہر آیا تو اکثر حصہ پھر یہ سینے تک ہے۔ سر سے باہر آنے کی صورت میں سینے تک بچہ باہر آیا اور چیختا تھا، زندہ ہونے کی علامات پائی جاتی تھی، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اسے غسل بھی دیں گے اور کفن بھی پہنایا جائے گا اور نماز جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کی جائے گی۔ اور اگر مردہ پیدا ہوا، یعنی پیٹ کے اندر سے ہی مردہ پیدا ہوا یا پھر اکثر حصہ باہر آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اسے ویسے صرف نہلا کر اور ایک عام کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کی تدفین کر دیں گے۔ نماز جنازہ اور جو غسل کا سنت طریقہ اس کے مطابق وہ نہیں کی جائے گی۔ تو اب اگر سر سے باہر آیا تو سینے تک یہ اکثر حصہ کہلائے گا، اور اگر پاؤں کی جانب سے وہ بچہ باہر آیا تو پھر کمر تک اس کا اکثر حصہ کہلائے گا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اکثر حصہ باہر آنے کے وقت چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، یعنی زندہ ہونے کی علامات اس میں موجود تھیں، پھر اس کا انتقال ہو گیا تو پھر سب کچھ کیا جائے گا، غسل بھی دیں گے اور کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ اور تدفین وغیرہ کی جائے گی۔ اور اگر اکثر حصہ باہر آنے سے پہلے ہی اس کا مثلاً سر کی جانب سے صرف ابھی سر ہی نکلا تھا یا پاؤں کی طرف سے کچھ پاؤں نکلے تھے اور بچے کا انتقال ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں صرف اسے عام نہلا کر اور عام کپڑے کے اندر لپیٹ کر اور قبرستان کے اندر اس کی تدفین کر دی جائے گی۔ اب تینوں صورتوں کے اندر چاہے بچہ زندہ پیدا ہوا پھر انتقال کر گیا یا مردہ پیدا ہوا یا کچا بچہ گر گیا، تینوں صورتوں میں بچے کا نام رکھا جائے گا کہ قیامت کے دن بچوں کو ان کے نام سے بلایا جائے گا۔